بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ عورت کا پردہ اور برقع کیسا ہونا چاہیے؟ پردہ عورت کے لیے انعام خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اسی پردے میں عورت کی عزت ہے، یہی عورت کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اور خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سر پر پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جانتا ہے، یعنی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر بدنظری اور دیکھ کر گناہوں میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو عورت کے پردہ میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں بھی زیادہ افضل وہ ہے کہ وہ کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، نماز جیسی اہم عبادت میں بھی پردے کا خوب اہتمام کرنے کی فضیلت اس حدیث مبارک سے واضح ہو جاتی ہے۔ شریعت نے عورت اور مرد کے مابین نماز کے معاملے میں بھی واضح فرق رکھا ہے، جس کی وجہ سے متعدد مقامات میں عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت نام ہی حیا اور پردے کا ہے، اس لیے عورت کے لیے نماز میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو عورت کے لیے زیادہ ستر اور پردے کا باعث ہو، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے کہ محدث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد اور عورت کی نماز میں بہوی فرق کی تمام تر مسائل کی بنیاد ستر اور پردہ ہے، چنانچہ عورت کو نماز میں ایسے طریقہ کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوگی۔ ان کے سر بوختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہنوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے سونگی جاتی ہے۔